وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ وَمَجْمُوعِ الزَّوَائِيَ الْمُثَلَّثِ اب مرحلہ ہے تصدیق کا، ابھی بھی تصور کا ہی مرحلہ ہے کہ جب تو ارادہ کرتا ہے کہ تو جو ہے ملائے دو زاویہ قائمہ کو اور مجموع زوائل المثلث کو، کہ مثلث کے جو زاویوں کا مجموعہ ہے جب تو ان کو ملائے، دو زاویہ قائمہ، ہر زاویہ قائمہ 90 درجے کا ہوتا ہے، جب دو زاویہ قائمہ کو ہم ملائیں کہ جو 180 درجے ان کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح مثلث کے جو تینوں زاویے ہیں ان کا مجموعہ بھی 180 درجے ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں کہ دو زاویہ قائمہ 180 درجے، اسی طریقے سے دو مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ بھی 180 درجے، جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو فَتَسَلُ فِي نَفْسِكَ، تو اپنے نفس میں سوال کرتا ہے حَلْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ، کہ آیا یہ دونوں مساوی ہیں، ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، دو زاویہ قائمہ جو ہیں وہ مساوی ہیں مجموعہ زوائل مثلث کے یا نہیں، یہ تو اپنے ذہن میں سوال کرتا ہے۔ وَتَشُكُّ فِي تَسَاوِيهِمَا، اور تو شک کرتا ہے اس تساوی کی نسبت میں، کیونکہ تو اس تساوی کی نسبت میں شک کر رہا ہے تو پس جب یہ نسبت میں شک ہوگا تو یہ متعلق تصور ہے، اس لیے اس کو بھی تصور کا نام دیں گے۔ تحدث عندک صورتاً لنسبت التساوی بینہما، تیرے نفس میں پیدا ہوگی تساوی کی نسبت، کہ جس کے بارے میں تو شک کر رہا ہے کہ آیا واقعاً دو زاویہ قائمہ مجموع زوائل مثلث کے برابر ہیں یا نہیں، تو یہ جو تساوی کی نسبت دی جا رہی ہے جس کے بارے میں انسان شک بھی کر رہا ہے، تو اس تساوی کی نسبت کی جو ایک صورت ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ذہن میں تیرے ذہن میں اس تساوی کی نسبت کی صورت کا پیدا ہونا ہے ان دونوں کے درمیان، وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ، یہ بھی ایک تصور مجرد ہے، یہ بھی ابھی تصدیق کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا۔ فَإِذَا بَرْهَنْتَ عَلَى تَسَاوِيهِمَا، لیکن جب تو برہان قائم کرتا ہے ان دونوں کے مساوی ہونے پر کہ یہ دونوں مساوی ہیں، دو زاویہ قائمہ 180 درجے اور مجموع زوائل مثلث بھی 180 درجے، اور جب تو ایک وہ جو ڈی ہوتی ہے جیومیٹری باکس میں اس کے ذریعے سے دونوں کو امتحان کرتا ہے، دونوں پر استدلال قائم کرتا ہے کہ دونوں زاویہ قائمہ 90 درجے کے ہیں اور ان کا مجموعہ 180 درجے ہے، اور مجموع زوائل مثلث خواہ وہ تینوں 60 درجے کے ہوں، جس کو ہم حادت الزاویہ کہتے ہیں کہ تینوں جو ہیں 60 درجے کے ہیں، یا ایک 90 درجے کا ہو اور باقی دو 45 درجے کے ہوں، کہ ایک 90 درجے کا اور دو 45 درجے کے، اس کا مجموعہ بھی 180 درجے ہوتا ہے جس کو حادت الزاویہ کہتے ہیں، یا پھر 160 درجے کا ہو، 90 درجے سے زیادہ ہو اور دو جو ہے باقی مل کر 180 درجے بجائے مثلا ایک 120 درجے کا ہو اور دو جو ہے 30 درجے کے زاویے کے ہوں، 30 کا مجموعہ 60 اور 120 مل کر 180 بن جائیں، جس کو زاویہ منفرجہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں طرح کے زاویے، حادت الزاویہ، منفرجہ یا قائمت الزاویہ، یہ جو زوائے مثلث کی مختلف قسمیں ہیں، بالآخر ان کا مجموعہ بھی 180 درجے ہے۔ جب اس کو ہم اس ڈی کے ذریعے ناپتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، تو برہان قائم کرتے ہیں، استدلال قائم کرتے ہیں ان دونوں کے مساوی ہونے پر، کہ یہ جو نسبت تساوی تھی جس کے بارے میں ہم شک کر رہے تھے یہ شک بردار نہیں ہے، اس میں شک صحیح نہیں ہے، بلکہ واقعاً ان کے درمیان تساوی کی نسبت برقرار ہے۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو تحصل لک حالت جدیدہ، تو تیرے لیے ایک نئی حالت پیدا ہوتی ہے، ایک جدید حالت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، مغایرۃ للحالات السابقہ، در حالانکہ یہ جدید حالت جو ہے ان گزشتہ سابقہ حالتوں کا غیر ہے۔ پہلے حالتیں جو تھی وہ شک کے ساتھ تھیں یا بغیر نسبت کے ساتھ تھیں، فقط ایک ہی چیز کی صورت کا ذہن میں نقش ہونا تھا، لیکن اب جو ہے دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، اور تساوی کی نسبت بھی جزم اور یقین کے ساتھ ہے، کیونکہ اس پر برہان استدلال قائم کیا ہے، تو بس ایک نئی حالت پیدا ہوئی ہے جو پچھلی گزشتہ حالتوں کا غیر ہے۔ وہی ادراکک لمطابقت النسبت للواقع، اور یہ تیرا درک کرنا ہے اس واقع کے مطابق نسبت کا، کہ تو نے جو ہے نسبت واقع کے مطابق ہونے کو درک کر لیا ہے، کہ یہ جو نسبت دی تھی کہ دو زاویہ قائمہ مساوی ہیں مجموع زوائل مثلث کے، یہ واقعاً اسی طریقے سے ہے، اور یہ نسبت جو واقع میں موجود ہے یہ واقعاً مطابق واقع ہے۔
المستلزم لحکم نفس، کہ یہ ایسی واقع میں نسبت ہے کہ جو حکم نفس کے ساتھ مستلزم ہے، یعنی نفس اس کے ساتھ جو ہے لازم و ملزوم ہے کہ حکم کرے، وہ اذعانہا، اور یقین نفس کا موجب ہے، مستلزم ہے کہ نفس بھی حکم کرتا ہے اور یقین اور اذعان پیدا کرتا ہے، وہ تصدیقہا، اور نفس تصدیق کرتا ہے بالمطابقت، مطابقت کا، کیوں؟ کیونکہ اس پر استدلال اور برہان قائم کیا ہے، اور نفس اس استدلال اور برہان کے تابع ہے، اس لیے تصدیق کرتا ہے۔ وہی الحالت، اور یہی حالت جو ہے کہ جو یقین نفس اور اذعان نفس اور تصدیق نفس کے ساتھ ہے، اے صورت المطابقت للواقع، یعنی یہ حالت جو واقع کے مطابق ہونے کی صورت کی ہے کہ یہ ہماری جو نسبت تھی یہ واقع کے مطابق ہے، التی تعقلتها وادرکتها، وہ واقع جس کو تو نے تعقل بھی کیا ہے، غور فکر کیا ہے، درک کر لیا ہے، کہ اس کے پریکٹیکل کیا ہے، اس پر برہان قائم کیا ہے، تو پس اس تعقل اور اس درک کرنے کے نتیجے میں یہ جو واقع کے مطابق ہونے کی صورت حاصل ہوئی ہے، ہی التی تسمى بالتصدیق، اس کو تصدیق کا نام دیتے ہیں۔ کیوں تصدیق کا نام دیتے ہیں؟ لأنها ادراک، کیونکہ یہ ایک ایسا ادراک ہے، ایسا درک کرنا ہے، یستلزم تصدیق النفس، کہ جو نفس کے تصدیق کرنے کے مستلزم ہے، یعنی اس کا لازمہ یہ ہے کہ نفس تصدیق کرتا ہے اس ملزوم کی، اس حالت اور اس ادراک اور اس کیفیت کی کہ جو تصدیق نفس کے ہمراہ ہے، وَإِذْعَانِهَا، اور نفس کے یقین کرنے کے مستلزم اور اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو نام دینا ہے اس کو تصدیق کا، کیونکہ نفس تصدیق کرتا ہے، یہ اس باب سے ہے کہ تسمیۃ للشیء باسم لازمہ، کہ کسی چیز کا نام رکھنا، نام گزاری کرنا اس کے لازم کے ساتھ، کیونکہ اس ادراک اور اس علم کا خاصہ یہ ہے کہ نفس اس کی تصدیق کرتا ہے، نفس کی تصدیق لازم و ملزوم ہے، پس نفس کی تصدیق کرنا جو اس کا لازمہ ہے، اسی لازم کے ساتھ اس کیفیت، اس ادراک کا نام رکھ دیا کہ یہ ادراک ہے، یہ خود تصدیق ہے، پس اس چیز کا نام جو تصدیق رکھنا ہے وہ اس کے لازم کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا لازم جو ہے وہ تصدیق نفس ہے۔ الذی لا ينفک عنہ، کہ ایسا لازم ہے کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ نفس کا تصدیق کرنا اس کے ساتھ ہے۔ اذن، پس اس وقت ادراک زوائے المثلث و ادراک الزاویتین القائمتین، پس یہ درک کرنا کہ مثلث کے جو زاویے ہیں اور دو زاویہ قائمہ جو ہیں، ان دونوں کا جو درک کرنا ہے، یہ تصور مجرد تھے، ہم نے بیان کیا، ادراک و نسبت التساوی بینہما، اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت کا درک کرنا جو ہے، کلھا تصورات مجردۃ، بس یہ سارے کے سارے تصورات مجردہ ہیں، خواہ ہم مثلث کے زاویوں کو درک کریں، دو زاویہ قائمہ کو درک کریں، یہ بتنہائی علیحدہ علیحدہ درک کریں، یا پھر ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت کو درک کریں لیکن بغیر استدلال و برہان کے، تو یہ تصورات مجرد ہیں۔ لا یتبعها حکم و تصدیق، کہ حکم اور تصدیق ان تصورات کی پیروی نہیں کرتا، کہ حکم اور تصدیق اس کے بعد نہیں آتے، اس کے تابع نہیں ہوتے، لیکن اگلا مرحلہ جو ہے، اما ادراک ان ھذا التساوی صحیح واقع مطابق للحقیقت فی نفس الامر، لیکن یہ درک کرنا کہ یہ جو تساوی کی نسبت دی ہے دو زاویہ قائمہ اور مثلث کے مجموع زوایا کے درمیان، یہ تساوی کی نسبت جو ہے صحیح ہے اور مطابق واقع ہے حقیقت میں، نفس امر میں، تو یہ جو نفس امر میں حقیقت کے لیے اس نسبت کا مطابق واقع ہونا اور صحیح ہونا ہے، وہ تصدیقون، یہ تصدیق ہے کہ جب انسان جو ہے اس نسبت تساوی کو درک کر لے استدلال اور برہان کے ساتھ کہ یہ نسبت تساوی کی ہے نفس امر میں، یہ حقیقت ہے اور مطابق واقع ہے، تو فہو تصدیق، یہ تصدیق ہے، وکذالک، اور اسی طریقے سے، اسی طرح سے، اذا ادرکت ان النسبت فی الخبر غیر مطابقت للواقع، خبر کا خارج میں مطابق واقع ہونے تک ہم نتیجہ ہمارا پہنچے اور ہم یہ درک کر لیں کہ خبر جو ہے وہ خارج میں مطابق واقع ہے، جب بھی تصدیق ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ درک کریں کہ خبر جو ہے خارج میں مطابق واقع نہیں ہے، اس صورت میں بھی یہ تصدیقی ہوگی، یعنی فرق نہیں ہے تصدیق کے لیے کہ وہ مطابق واقع ہو یا مطابق واقع نہ ہو، فقط استدلال اور برہان قائم کر کے ایک نتیجے تک نفس کا تصدیق کرنا ہے کہ وہ چیز مطابق واقع ہے
یا مطابق واقع نہیں ہے۔ لیکن جب استدلال اور برہان قائم کر لیں گے اس مطابق واقع ہونے پر یا مطابق واقع نہ ہونے پر، تو یہ جو استدلال ہے نفس کی تصدیق کا موجب بنتا ہے، اس کے نتیجے میں اس بات کو ہم جو درک کر رہے ہیں یہ ادراک تصدیق کہلائے گا۔ فہذا الادراک و تصدیق، یہ ادراک جو ہے تصدیق ہے، خواہ یہ ادراک کرنا جو ہے خبر کے مطابق واقع ہونے کے بارے میں ہو یا خبر کے مطابق واقع نہ ہونے کے بارے میں ہو۔ تنبیہ، ایک نوٹ اور ایک آگاہی بیان کر رہے ہیں کہ متنبہ ہوں۔ یہ نوٹ ہے کہ اذا لاحظت ما مضی، کہ جب آپ نے ملاحظہ کیا جو چیز گزر چکی ہے، گزشتہ بحث کو جب آپ نے ملاحظہ کر لیا تو یظہر لک، آپ کے لیے یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ ان تصور والادراک والعلم کلھا الفاظ لمعنی واحد، کہ تصور مجرد جس کو ہم نے کہا، یا ادراک یا علم، یہ تصور و ادراک و علم یہ سب کے سب الفاظ ہیں مختلف، لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ سب کے سب ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا ایک ہی معنی ہے، یعنی کسی چیز کا درک کرنا لیکن تصدیق کے بغیر، فقط علم کی حد تک جان لینا۔ وہ اور یہ جو ادراک و علم اور تصور ہے یہ کیا ہے؟ ہوا حضور و صور الاشیاء عند العقل، یہ عقل کے یہاں اشیاء کی صورتوں کا حاضر ہونا ہے۔ وہ جو ہے کسی چیز کا درک کر لینا یا اس کا علم حاصل کرنا یا تصور کرنا، وہ یہی ہے کہ اشیاء کی صورتیں ذہن میں عقل کے نزدیک حاضر ہو جائیں۔ فالتصدیق ایضاً تصور، پس تصدیق بھی اسی طرح ابتدائی طور پر تصور ہے، اس کو بھی تصور کہہ سکتے ہیں، لیکن تصور مجرد نہیں ہے بلکہ وہ تصور ہے، وَلَكِنَّهُ تَصَوُّرٌ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ وَقَنَاعَةَ النَّفْسِ وَتَصْدِيقَهَا، لیکن تصدیق جو تصور ہے وہ ایسا تصور ہے کہ جو حکم کی، نفس کی قناعت اور تصدیق کی پیروی کرتا ہے۔ ایسی تصدیق ہے کہ جس کے بعد حکم ہوتا ہے، نفس کی قناعت ہوتی ہے، نفس قانع ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اسی چیز کی کہ جس کا ہم حکم لگا رہے ہوتے ہیں، مطابق واقع ہونے یا نہ ہونے کا۔ وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ، اور اس لحاظ سے کہ تمیز دیں تصور مجرد کے درمیان۔ کون سا تصور مجرد؟ کہ آئے غیر المستتبع للحکم، یعنی وہ تصور مجرد کہ جس کے بعد حکم نہیں آتا، جو حکم کی پیروی نہیں کرتا، جس کے بعد حکم اور اذعان نفس نہیں ہے، اس تصور کے درمیان فرق دینے کے لیے، تمیز دینے کے لیے، وہ بین تصور المستتبع للحکم، اور وہ تصور کہ جو حکم کی پیروی کرتا ہے، یعنی جس کے بعد ہمیشہ حکم اور تصدیق نفس ہوتا ہے، تو سمّی الاول تصوراً، پہلے کو نام دیتے ہیں تصور کا کہ جو مجرد ہے، خالی ہے، اس کو جو ہے تصور کا نام دیتے ہیں، لأنہ تصور، کیونکہ وہ ایک ایسا تصور ہے محض کہ جو خالص ہے، محض ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، حکم اور تصدیق نفس اس کے شامل نہیں ہے، ساذج، سادہ ہے، یعنی اس میں وہ کوئی چیز ترکیب نہیں ہوئی، مجرد، خالی ہے، محض ساذج مجرد، یعنی سارے مترادف الفاظ ہیں کہ جو اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے ہیں کہ کیونکہ یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا تصور ہے کہ جس کے بعد حکم نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو خالص ہے، سادہ ہے اور خالی ہے، فَيَسْتَحِقُّ إِطْلَاقُ لَفْظِ التَّصَوُّرِ عَلَيْهِ مُجَرَّدًا مِنْ كُلِّ قَيْدٍ، پس یہ مستحق ہے کہ اس پر لفظ تصور کا اطلاق کیا جائے بغیر کسی قید کے، کسی غیر قید سے، کہ یہ تصور ہے اور ہر قید سے خالی ہے، اس میں کوئی بھی قید شامل حال نہیں ہے، فقط تصور ہی تصور ہے۔ وَسُمِّيَ ثَانِيًا تَصْدِيقًا، اور دوسرے کو نام دیا جائے تصدیق کا، لِأَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ وَتَصْدِيقَ النَّفْسِ، کیونکہ یہ تصدیق اور حکم نفس کے تابع ہے، پیروی کرتا ہے حکم اور تصدیق نفس کی، یعنی ہمیشہ اس کے بعد تصدیق اور حکم کرنا ہوتا ہے، نفس تصدیق کرتا ہے، کما قلنا، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ تسمیۃ للشیء باسم لازم ہی، کہ نام رکھنا کی چیز کا اس کے لازم کے ساتھ، کیونکہ اس کا لازمہ نفس کا تصدیق کرنا ہے، اس لیے اس علم کا نام بھی تصدیق رکھ دیا ہے، کیونکہ اس کا لازمہ تصدیق نفس ہے۔ اما اذا قیل التصور المطلق، لیکن اگر یہ کہا جائے التصور المطلق، مطلق تصور، انما یراد به ما یسابق العلم والادراک، یہ جو ہے مساوی ہے، برابر ہے علم اور ادراک کے،
جس طرح علم اور ادراک کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، اسی طریقے سے تصور مطلق بھی شامل ہے تصور مجرد کو بھی، کہ جس کو ہم خالی تصور کہیں، اور اسی طرح تصدیق کو بھی۔ تصور مطلق کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مساوی ہے علم اور ادراک کے، فَيَعُمُّ كِلَا التَّصَوُّرَيْنِ، پس یہ دونوں تصوروں کو شامل ہے، عام ہے دونوں تصوروں کے لیے، التصور المجرد والتصور المستتبع للحکم التصدیق، کہ اس تصور کو کہ جو مجرد من کل قید ہے، ہر قید سے خالی ہے، اس تصور کو بھی شامل ہے، اور اس تصور کو بھی شامل ہے کہ جو حکم نفس کے ساتھ ہے، جو پیروی کرتا ہے حکم کی اور یعنی تصدیق کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔